وہ آلہ اتنا چھوٹا تھا کہ جیب میں سما سکتا تھا، لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر زیادہ دیر چلایا جاتا تو پوری عمارت زمین بوس ہو سکتی تھی۔ ایک وارننگ کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اس زمین پر اللہ کے بندوں کی طرح زندگی گزاریں۔ تو جواب ہے جی ہاں۔ یہی تو قدرت کے اس خفیہ نظام کا کمال ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع اور ٹاپک پر بات کریں گے اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک ایسا چھوٹا سا آلہ جس نے زمین میں زلزلہ پیدا کر دیا اور پوری بلڈنگ، پلازے اور عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1896 میں دنیا کے مشہور سائنسدان نکولا ٹیسلا نے ایک ایسا آلہ بنایا تھا جو زمین کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ جی ہاں، اور یہ کوئی سائنسی افسانہ نہیں بلکہ خود ٹیسلا نے اسے میرا سب سے خطرناک تجربہ قرار دیا۔ وہ آلہ اتنا چھوٹا تھا کہ جیب میں سما سکتا تھا، لیکن اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر زیادہ دیر چلایا جاتا تو پوری عمارت زمین بوس ہو سکتی تھی۔ ناظرین کرام، اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ٹیسلا اپنی لیبارٹری میں ایک نئی قسم کی مشین پر تجربہ کر رہے تھے جس کا مقصد ریزوننس یا ارتعاشی ہم آہنگی کے اصول کو آزمانا تھا۔ یہ اصول قدرت کے بہت سے نظاموں میں پایا جاتا ہے، جیسے کسی جھولے کو بار بار ہلکا سا دھکا دینا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیزی سے جھولنے لگتا ہے۔ اگر جھولے کو دھکا دینے والا بندہ ایک خاص وقت پر جھولے کو دھکا دے گا تب ہی وہ جھولا اوپر سے اوپر جائے گا اور تیز ہوگا۔ ٹیسلا نے یہی اصول عمارت پر آزمایا۔ جب اس نے اپنی وائبریشن مشین کو ایک خاص فریکوینسی پر چلانا شروع کیا تو اچانک پوری عمارت ہلنے لگی جیسے واقعی زلزلہ آ گیا ہو۔ آس پاس کی عمارتیں بھی کانپنے لگیں، لوگ خوف زدہ ہو کر باہر نکل آئے، یہاں تک کہ نیو یارک پولیس کو اطلاع دی گئی کہ کہیں زیر زمین دھماکہ ہو رہا ہے۔ پولیس جب ٹیسلا کی لیبارٹری پہنچی تو ٹیسلا نے فوراً اپنا آلہ توڑ دیا تاکہ مزید تباہی نہ ہو۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اگر وہ آلہ چند منٹ اور چلتا تو پوری بلڈنگ زمین بوس ہو جاتی۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف جنبش اور ارتعاش سے عمارتیں گر سکتی ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ یہی تو قدرت کے اس خفیہ نظام کا کمال ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الزلزال میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ یہاں اس صورت میں زلزال کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمین کا ایک مخصوص ارتعاش، جنبش اور جھولے کی طرح ہلایا جانا جس کی شدت اور وقت خدا کی طرف سے طے ہے، ایک ناقابل تصور تباہی لا سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ٹیسلا کا آلہ جو ایک انسان کا بنا ہوا چھوٹا سا آلہ تھا، اگر وہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے تو اس قدرتی زلزلے کا تصور کیجئے جسے اللہ کے حکم سے زمین خود پیدا کرے گی۔ سائنس تو اب یہ بھی مان چکی ہے کہ ایک مخصوص فریکوینسی سے بڑی عمارتیں بھی گرا دینا ممکن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹیسلا یہ مانتا تھا کہ زمین ایک زندہ مشین ہے جو مخصوص لہروں اور کمپنوں، مطلب ریل کی پٹری میں ریل کے آنے پر ہلکی ہلکی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس پر بھی یہ زمین حساس گہرا رد عمل دے سکتی ہے۔
آج کے ماہرین ارضیات جیولوجسٹس بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی مخصوص فریکوینسی پر بار بار زمین کو جھٹکے دیے جائیں تو زمین کے اندر دبا ہوا توانائی کا نظام بگڑ سکتا ہے اور زلزلہ آ سکتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک حیرت انگیز پہلو اور ہے۔ کچھ جدید سائنسی نظریات کے مطابق اگر زلزلے کی فریکوینسی پہلے سے ماپی جا سکے یا پیدا کی جا سکے تو یہ قدرتی آفات کو انسانی کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے سازشی نظریات، کنسپیرسی تھیوریز کی دنیا، جہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی جیسے ہارپ جیسے منصوبے موسمیاتی تبدیلیاں اور زلزلے پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس ہارپ ٹیکنالوجی کے متعلق بھی انشاءاللہ ہم آنے والے کچھ دنوں میں ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، وہ صرف وسائل یا اسباب پیدا کر سکتی ہے، اصل حکم اور اثر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، کیونکہ سورۃ الزلزال ہی میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین ایک زندہ گواہ کی طرح سب کچھ بول دے گی کہ اس پر کیا 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 گیا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے زیادہ نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہ ٹیسلا جیسے تجربات، زمین کی تھر تھراہٹیں اور وقتاً فوقتاً آنے والے شدید زلزلے کسی بڑے دن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وقت میں جی رہے ہیں جب زمین آہستہ آہستہ اپنے راز کھول رہی ہے؟ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، یاد رکھیں سائنس ہمیں قدرت کے نظام کی جھلک ضرور دکھاتی ہے، لیکن ہمیں یہ مت بھولنا چاہیے کہ اس نظام کا خالق اور قابض صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ لہٰذا زلزلوں، طوفانوں اور اندیکھے خطرات کو صرف ایک سائنسی واقعہ نہ سمجھیں، یہ رب کا پیغام بھی ہو سکتا ہے، ایک وارننگ کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور اس زمین پر اللہ کے بندوں کی طرح زندگی گزاریں، نہ کہ ٹیسلا کی مشینوں کی طرح صرف ہلا دینے والے انسان بنیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی کراچی شہر زمین میں دھنس رہا ہے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔